دل 15 شوال المکرم سن 1422 ہجری مطابق 31 دسمبر سن 2001 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ گرامی قدر حاضرین محفل، بزرگ سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اور ساری کائنات کے لوگوں کو یعنی انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمانے کے بعد یہ چاہا ہے کہ ہم اور آپ اور ساری کائنات انسانی اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرے، باری تعالی کی ذات گرامی کو پہچانے جانے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کو پہچانے، باری تعالی کے مالک ہونے کو، خالق ہونے کو، موجد ہونے کو جانے اور پہچانے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی معرفت کے واسطے انسان کے افراد کو اور جنات کے افراد کو پیدا فرمایا، اور قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی 27ویں پارے کے دوسرے رکوع میں سورہ ذاریات کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی معرفت کے واسطے اور عبادت کے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ الا لیعبدون کے ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگ میری عبادت کریں، میری پرستش کریں، میرے سامنے بندگی کریں، میرے سامنے قیام کریں، میرے سامنے رکوع کریں، میرے سامنے سجدہ کریں، اور میرے غیر کی عبادت کو ہرگز ہرگز نہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ الا لیعبدون کے معنی ہے الا لیعرفون، تاکہ جنات اور انسان میری معرفت حاصل کریں، میری ذات کو جانے پہچانے، میری مخلوقات کو دیکھ کر، میری مخلوقات میں غور و فکر کر کے، چاند میں، سورج میں، آفتاب میں، مہتاب میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، درختوں میں، درختوں کے پتوں میں، درختوں کے پھلوں میں، پھولوں میں، پودوں میں، اسی طرح پتھروں کو دیکھ کر، اسی طرح دریاؤں کے اور سمندروں کے پانی کو دیکھ کر، آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کر کے کہ باری تعالی نے اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین پیدا فرما دی۔ ارباب عقل و دانش، عقل مند لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں تو غور نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالی کی ذات کی حقیقت کو دنیا میں رہتے ہوئے ہم اور آپ نہیں پا سکتے۔ ہاں، مخلوقات کی بناوٹ میں غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی اس واسطے کہ مخلوقات کی بناوٹ میں، تخلیق میں غور و فکر کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ان تمام مخلوقات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر موجود ہے،
کوئی نہ کوئی صانع موجود ہے، بغیر کسی بنانے والے کے یہ مخلوقات بن نہیں سکتی، پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام سارا کا سارا دل کا ہے، یہ کام سارا کا سارا قلب کا ہے، جس کو انگلش میں ہارٹ کہتے ہیں، ہندی میں ہردے کہتے ہیں۔ چنانچہ ارباب عقل و دانش کی ایک پہچان باری تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی کلام پاک کے 4 پارے میں سورہ آل عمران کے بالکل آخری رکوع میں، اور فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ عقل مندوں کی یہ علامت اور پہچانی اور ان کا یہ عمل اور ان کا یہ ورک بتلایا قرآن پاک نے کہ وہ مخلوقات کی بناوٹ میں برابر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سماوات اور ارض بول کر صرف آسمان اور زمین ہی مراد نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات مراد ہیں۔ بہرحال اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر بے انتہا لازم اور ضروری ہے۔ اب اللہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالی کی پہچان ہوتی ہے دل کے ذریعے۔ پہچان اور معرفت کا تعلق اور ریلیشن انسان کی آنکھ سے نہیں، انسان کی ناک سے نہیں، انسان کی پیشانی سے نہیں، انسان کے دانتوں سے نہیں، انسان کی زبان سے نہیں، انسان کے معدے جگر آنتوں سے نہیں، انسان کے پیٹ، انسان کے سینے، انسان کے پھیپڑوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ معرفت اور پہچان یہ کام دل کا ہے۔ دل کے ذریعے سے ہی ہم اور آپ کسی چیز کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ کی معرفت کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور پہچان ہوگی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے کہ دیکھو تو صحیح، باری تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو کتنا شاندار انداز سے پیدا فرمایا ہے کہ ایک گلاب کے پھول کو آپ لے لیجئے کہ گلاب کے پھول کی پنکھڑیاں ہیں، گلاب کے پھول کی پتیاں ہیں، گلاب کے پھول کی خوشبو ہے، پھر ایک گلابی گلاب ہے، ایک تیز لال گلاب ہے، ایک سفید گلاب ہے، اور اب تو ایک نیا گلاب چلا ہے بالکل نیلے رنگ کا گلاب، دیکھنے سے بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، بالکل تیز نیلے کلر کا گلاب ہے، ہلکے گلابی رنگ کا گلاب ہے۔ ان گلابوں کو دیکھنے کے بعد، ان کے پھولوں کو دیکھنے کے بعد باری تعالیٰ کی صناعی اور کاریگری انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی اور انسان کے اوپر اپنی معرفت اور اپنی پہچان کو لازم کر دیا۔ اسی بنیاد پر حدیث قدسی میں یہ بات فرمائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، کنتو کنزن مخفین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مخلوقات ہی نہیں تھی، بس اللہ تعالیٰ تھا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، اب بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ازل میں بھی تھا، اب بھی ہے اور ابد میں بھی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جب کوئی نہ تھا، مخلوقات میں سے کوئی مخلوق نہ تھی تو اللہ تھا، اور جب کوئی باقی نہ رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، تو اللہ باقی رہے گا، اللہ وارث رہے گا۔
لہذا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میری معرفت حاصل کی جائے، مجھے جانا جائے، مجھے پہچانا جائے، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، لہذا میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا، کیونکہ جب جاننے والا پہچاننے والا موجود ہوگا تبھی تو اللہ کو جانا جائے گا، تبھی تو اللہ کو پہچانا جائے گا۔ لہذا باری تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر دیا، جنات کو پیدا کر دیا، انسانوں کو پیدا کر دیا، فرشتوں کو پیدا کر دیا، چاند اور سورج کو پیدا کر دیا، آفتاب و مہتاب کو پیدا کر دیا، نجوم و کواکب کو پیدا کر دیا، ستاروں کو پیدا کر دیا، اتنے لمبے چوڑے آسمان کو پیدا کر دیا، 7 آسمان بنا ڈالے، پھر 7 زمینیں بنا ڈالی، پھر زمینوں کے اوپر پہاڑوں کو پیدا کر دیا اور پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ بنا دیا، پھر دنیا کے اندر بعض مقامات پر پانی کو پیدا کیا، ندی نالوں کو پیدا کیا، سمندروں کو بنا ڈالا۔ غرضے کے اتنی مخلوقات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی صحیح جانتا ہے کہ اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ اللہ کے علاوہ ان مخلوقات کا کسی کو علم نہیں، اس لیے قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورہ مدثر کے پہلے رکوع کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، آپ کے پروردگار کے جنود یعنی لشکر یعنی مخلوقات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال پہچان کا ہونا، معرفت کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ پہچان انسان اپنے دل سے کر سکتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کیا۔ عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں اور اس کی جمع قلوب آتی ہے، سبھی جانتے ہیں۔ قلبن کے معنی دل، قلبن کے معنی عقل، قلبن کے معنی جی، قلبن کے معنی سوچ بچار، قلبن کے معنی فہم و فراست کا مادہ، قلب الجیش کے معنی لشکر کا بیچو بیچ، قلب کل شیء کے معنی ہر چیز کا مغز اور خلاصہ۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے قلاب، اس کے معنی دل کے مرض اور دل کی بیماری کے آتے ہیں۔ بہرحال عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ہارٹ کہہ دیتے ہیں، ہندی میں اس کو ہردے بول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دل کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی سے آدمی کام کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کو سارے جسم انسانی کے اندر بادشاہ بنایا ہے، سارا بدن اس کی رعایا ہے، سارے بدن پر اسی دل کی حکمرانی چلتی ہے، سارے بدن کے اوپر، ساری باڈی کے اوپر یہ ہارٹ اور دل بادشاہ ہے، حاکم ہے۔ سارے بدن کی سلطنت کی باغ ڈور اللہ تبارک و تعالی نے اسی دل کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے خواتین و حضرات، انسان کا شرف اور فضل و بزرگی اور تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کا اشرف ہونا، اعلیٰ ہونا، بالا ہونا، برتر ہونا، بلند ہونا اسی وجہ سے ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کی لیاقت اور استعداد رکھتا ہے۔ دنیا میں انسان کا کمال اور جمال بھی اللہ رب العزت کی پہچان ہے، اور آخرت میں یہی اللہ کی معرفت اللہ رب العزت کے سامنے انسان کے واسطے غفران اور رضوان اور بخشش کا باعث ہے۔ سو یہ معرفت الہی اللہ رب العزت کی دل سے ہوتی ہے، نہ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان وغیرہ سے۔ یہی دل عالم باللہ ہے اور یہی دل عامل للہ ہے۔ عالم باللہ کے معنی، عارف باللہ کے معنی اللہ کو پہچاننے والا،
اسی دل سے ہم اللہ کو پہچانیں گے تو اس کی پہچان ہمیں حاصل ہوگی. اور یہی دل عامل للہ ہے، یعنی اسی دل کے ذریعے سے نیک کام اللہ تبارک و تعالی کی خاطر کیے جا سکتے ہیں. اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں اور آدمی تمام کے تمام نیک کام کرتا رہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، ایک ننھی پائی کا ثواب اس کو ملنے والا نہیں. تو یہ دل عالم باللہ یعنی اللہ کو پہچاننے والا، جاننے والا ہے، اور یہی دل عامل للہ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے والا ہے، کیونکہ نیت کے بغیر کام ہوتا نہیں اور نیت کا تعلق دل سے ہے. لہذا اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ کو ادا کرنے سے، رمضان شریف کے آخر عشر میں اعتکاف کرنے سے، اللہ کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہونے سے یا باری تعالیٰ کی یاد کرنے سے، غرضے کے ہر نیک کام کرنے سے اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو وہ کام، وہ عمل، وہ ورک اور وہ فعل جاندار ہیں، متین ہیں، مضبوط ہے. خواتین و حضرات، یہی دل متقرب اللہ ہے. اللہ کی جانب اسی دل کے اخلاص سے انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے. یہی دل اللہ کے جلال اور اللہ کی بزرگی کو جاننے والا ہے. یہی دل ہے جو اللہ پاک کی طرف دوڑتا ہے. یہ دل بادشاہ ہے اور بدن کے تمام اعضاء اس دل کے غلام اور فرما بردار ہیں. دل ان تمام اعضاء سے خدمت لیتا ہے جس طرح بادشاہ اپنے غلاموں سے اور اپنی باندیوں سے خدمت لیتا ہے. اور یہی دل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمام کی تمام چیزوں سے خالی رہتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دل مقبولیت کا لباس پہن لیتا ہے. اس دل کی باری تعالیٰ بڑی قدر کرتا ہے جو اللہ کے سوا ہر ذات سے خالی ہو، یعنی اللہ کی محبت کے سوا اس دل کے اندر کسی کی محبت بیٹھی نہ ہو. انسان تعلق سب سے رکھے، انسان سلام دعا سب سے رکھے، انسان علیک سلیک سب سے رکھے، لیکن دلی محبت کسی سے نہ کرے سوائے اللہ کی. دل تو بس اللہ کے لیے ہے. اسی بات کو زور دے کر قرآن پاک میں اور تاکید کے ساتھ احادیث مصطفیہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک میں سورہ احزاب کے آغاز میں 21ویں پارے میں باری تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے کسی انسان کے جسم میں 2 دل نہیں بنائے کہ صاحب دانی طرف ایک دل بنا دیا اور بائیں طرف ایک دل بنا دیا، ہرگز نہیں، بلکہ انسان کی باڈی میں اور انسان کے جسم میں باری تعالیٰ نے بس ایک دل بنایا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ایک دل بنایا اور خدا بھی ایک ہے، لہذا ایک دل ایک خدا کی یاد کے واسطے اور اس کا ذکر کرنے کے واسطے ہے. کیا مطلب؟ انسان کے سارے جسم میں دل تمام کے تمام اعضاء کے مقابلے میں بادشاہ ہے. سارے اعضاء کے اوپر دل کی حکمرانی چلتی ہے. تو دل بادشاہ ہے باڈی کے اندر، جسم کے اندر. اسی طرح ساری مخلوقات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے. تو بادشاہ کو بادشاہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، بادشاہ کو بادشاہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہونا چاہیے، بادشاہ کو بادشاہ کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بادشاہ دل کے اندر خدا احکم الحاکمین کی یاد رچی بسی رہنی چاہیے، تبھی یہ دنیا کا بادشاہ زندہ رہ سکتا ہے، ورنہ یہ دنیا کا بادشاہ دل مردہ ہو جائے گا. اور جب دل زندہ رہتا ہے تو سارے اعضاء صحیح طور سے کام کرتے ہیں. دل زندہ ہے
آنکھ بھی صحیح طور سے کام کرتی، دل زندہ ہے کان بھی صحیح طور سے کام کرتے ہیں، دل زندہ ہے ناک بھی صحیح طور سے کام کرتی ہے، دل زندہ ہے زبان بھی صحیح طور سے کام کرتی ہے، دل زندہ ہے جگر معدہ آنتیں پھیپڑے یہ سب صحیح طور سے کام کرتے ہیں، اور اگر دل مردہ ہو گیا تو یہ سارے اعضاء مردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے الناس علی دین ملوکہم، جیسا راجا ویسی پرجا، اگر راجا اچھا ہے تو اس کی پرجا بھی اچھی ہے، اور اگر راجا خراب ہے تو اس کی پرجا بھی خراب ہے، اگر بادشاہ اچھا ہے تو اس کی پبلک بھی اچھی، اور اگر بادشاہ خراب ہے تو اس کی پبلک بھی خراب۔ جیسے گھر کا بڑا آدمی اچھا ہے تو اس کے گھر والے بھی اچھے رہتے ہیں، کیونکہ اس اچھے بڑے آدمی کی نیکی کا اثر سارے گھر والوں پر پڑتا ہے، اور اگر گھر کا بڑا خراب ہے تو باقی تمام گھر خراب رہتا ہے۔ تو بادشاہ دل اگر احکم الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہ کی یاد کے اندر لگا رہے گا تو وہ دل زندہ رہے گا، ورنہ باری تعالیٰ کے نزدیک وہ دل مردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بدن کے اندر بائیں جانب گوشت کا ایک لوتھڑا پیدا کیا ہے، اسی کو دل کہتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہتا ہے تو باقی سارا جسم بھی درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو باقی سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، دیکھو دیکھو وہ گوشت کا لوتھڑا حقیقت میں انسان کا دل اور انسان کا قلب ہے۔ باری تعالیٰ نے اس دل کو بڑی اہمیت سے نوازا ہے۔ گرامی قدر حاضرین محفل، دل دوران خون کا مرکز ہے، مخروطی شکل کا خانے دار مضبوط عضلات کا عضو ہے۔ دل ایک غلاف کے اندر بند رہتا ہے، دل یہ پھیپڑوں کے درمیان رہتا ہے۔ دل کی لمبائی 5 انچ، چوڑائی 3.5 انچ اور موٹائی 2.5 انچ ہوتی ہے۔ مردوں میں دل کا وزن 300 گرام ہوتا ہے اور عورتوں میں دل کا وزن 250 گرام کے قریب ہوتا ہے۔ دل سینے کے اندر ترچھے طور پر واقع ہے۔ دل کا چوڑا سرا اوپر اور پتلا سرا نیچے کی جانب ہوتا ہے۔ دل کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک دایاں حصہ اور دوسرا بایاں حصہ۔ یہ دونوں حصے ایک دیوار کے ذریعے علیحدہ رہتے ہیں۔ ہر ایک حصے میں 2 خانے ہوتے ہیں۔ دائیں طرف کے دونوں خانوں میں کالا کالا خون ہوتا ہے، بائیں طرف کے دونوں خانوں میں لال رنگ کا خون ہوتا ہے۔ دل کام کیا کرتا ہے؟ دل کا ورک کیا ہے؟ دل کا عمل کیا ہے؟ دل کا کام یہ ہے کہ وہ سکڑ کر خون کو شریانوں میں ڈھکیلتا ہے، جس سے وہ بدن کے ہر حصے میں دورہ کرتا ہے۔ اسی کو بلڈ سرکولیشن کہتے ہیں۔ جب دائیں خانے پھیلتے ہیں تو جسم کا سیاہی مائل خراب خون ان میں آ جاتا ہے، یہاں سے دوسرے خانے میں ہو کر یہ کثیف اور کالا خون پھیپڑوں میں پہنچتا ہے، اور پھیپڑوں سے صاف ہو کر بائیں خانے میں آتا ہے۔ یہاں سے دل اس صاف خون کو شریان اعظم کے ذریعے تمام جسم میں بھیج دیتا ہے۔ دل کی حرکت دھک 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 جو دل ہوتا ہے، یہ دل کی دھک دھک جو سینے میں محسوس ہوتی ہے، وہ اس کی نوک کے سینے کی دیوار پر لگنے سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا دل 1 منٹ میں 70 بار یا 75 بار حرکت کرتا ہے، 70 بار یا 75 بار دھک دھک کی آواز دیتا ہے۔ ظاہری طور سے بھی آپ دیکھیں، ظاہری طور سے بھی آپ محسوس کریں، ظاہری طور سے بھی آپ غور فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اطباء
اور ڈاکٹر لوگ دل کے صحیح رکھنے کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور مریضوں کو اس کی تاکید بھی کرتے ہیں. اب بولو جی، ظاہری طور سے بھی دل کتنا نازک ہے اور باطنی طور سے دیکھا جائے تو نازک ہے. اللہ کی معرفت اسی دل میں آتی ہے اور ڈاکٹر، حکیم اور طبیب بھی اسی دل کو صحیح سالم رکھنے کی تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی، اگر تمہارا دل خراب ہو گیا یا دل کا وال خراب ہو گیا یا تمہارا دل پھیل گیا یا تمہارے دل کی رگیں سکڑ گئیں اور ان میں خون نہ پہنچا اور دل نے پمپنگ کرنی بند کر دی تو ظاہر ہے کہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی. آج کل کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے، روزانہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں آدمی کو اٹیک ہو گیا، فلاں آدمی کو دل کا دورہ پڑ گیا، اللہم احفظنا. ذرا سی دیر میں آدمی کا کھیل خراب ہو جاتا ہے. 1 منٹ نہیں لگتا، آدمی ٹہلنے کو جا رہا ہے، میدان میں ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح کر رہے، ذرا سا دل میں درد ہونا شروع ہوا، گرا اور مر گیا. یہ ہے انسان کی حقیقت. انسان کتنا کمزور ہے، ہر اعتبار سے انسان کمزور ہے، مگر قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کہ اتنے کمزور انسان کو ساری مخلوقات کے مقابلے میں اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، بلند و بالا بنایا اور اس کے درجے اور اس کے مرتبے کو اونچا فرما دیا. دل کے بہت سے امراض ہیں، ظاہری طور سے، جسمانی طور سے دل کے بہت سے امراض ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے، خون کے دباؤ کی زیادتی ہو جاتی ہے جس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے، خون کے دباؤ کی کمی ہو جاتی ہے جس کو لو بلڈ پریشر کہتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر ہو جائے تو آدمی بے چین رہتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جائے تو انسان بے چین رہتا ہے. اسی طرح کبھی خفقان ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. کبھی کیا ہوتا ہے، شرائین کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان بے چین رہتا ہے. کبھی دل پھیل جاتا ہے جس کو عربی میں اتساع القلب کہتے ہیں، یہ بھی جناب بے چینی کا باعث ہے. کبھی اچانک کیا ہوتا ہے، دل میں درد اٹھنے لگتا ہے اور جب دل میں درد اٹھنے لگتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. کبھی انسان کو دل کا دمہ ہو جاتا ہے جس کو دمہ قلبی کہتے ہیں، استما کہتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے، دل کی جھلی پر ورم آ جاتا ہے تو انسان بے چین رہتا ہے. یہ موٹے موٹے امراض جو دل سے متعلق ہیں میں نے آپ کو بتلائے. یہ جسمانی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے دل کی وضاحت کیوں کی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دل کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ بہت عظیم الشان، فخیم الشان، جلیل الشان چیز ہے. ظاہری اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے دیکھیں، روحانیت کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ کی معرفت کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان کے واسطے دل بہت بڑی چیز ہے. دل سے ہی تو آدمی کلمہ پڑھتا ہے، تبھی تو مسلمان ہوتا ہے. اگر آدمی دل سے کلمہ نہیں پڑھتا اور ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے اور دل میں کفر چھپاتا ہے تو دل کا اعتبار کیا جاتا ہے، زبان کا اعتبار نہیں. چنانچہ اس کو منافق کہا جاتا ہے کہ دل میں جناب کفر چھپاتا ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے. ایسے لوگ تو یعنی منافق لوگ تو جو ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. 5ویں پارے کے آخری رکوع کی آیت میں نے آپ کو سنائی. لہذا روحانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دل کا مقام اونچا ہے اور ڈاکٹری لحاظ سے، حکیمی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان کے دل کا مقام بہت اونچا ہے. انسان کا دل انسان کے قبضے میں رہے یعنی اللہ کی معرفت اس کو حاصل رہے تو ظاہر سی بات ہے بھی. گرامی قدر حاضرین محفل، حضرت ابو علی روت باری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جن کا انتقال سن 322 ہجری میں ہے، فرماتے ہیں کہ جب دل دنیا کی محبت سے خالی رہتا ہے تو اس میں حکمت اور دانائی پیدا ہو جاتی ہے.
دنیا کے بارے میں میری مستقل 2 کیسٹیں موجود ہیں، ایک دنیا کے نام سے اور ایک فانی دنیا کے نام سے۔ اس میں دنیا کی حقیقت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ دنیا سے مراد کیا ہے، اللہ کا غیر دنیا کہلاتا ہے۔ لہذا اللہ کے غیر کی محبت اگر دل میں رچ بس گئی تو حکمت اور دانائی نہیں آئے گی، اللہ کی معرفت اس دل میں نہیں آئے گی۔ ارے بھائی، ایک دل کے اندر 2 محبتیں تو نہیں سما سکتی نا۔ ایک نیام کے اندر 2 تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں؟ ایک کمبل کے اندر 2 بادشاہ کیسے سو سکتے ہیں؟ ایک دل کے اندر 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک دل میں ایک خدا کی محبت رہے گی تو یہ دل زندہ رہے گا، ورنہ مردہ ہو جائے گا۔ اس لیے کلام پاک میں فرمایا 8ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جب دل دنیا کی محبت سے خالی رہتا ہے تو اس میں حکمت پیدا ہو جاتی، یعنی اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر رچ بس جاتی ہے اور وہ کامیاب طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ ایک اور بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، بندے کو خطاب کر کے، انسان کو خطاب کر کے، دیکھ تیری زبان تیرے دل کی ترجمان ہے اور تیرا چہرہ تیرے دل کا آئینہ ہے، تیرے چہرے سے تیرے دل کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ 3 باتیں اس میں فرمائی گئیں۔ پہلی بات، تیری زبان تیرے دل کی ترجمان ہے۔ کیا مطلب؟ جو بات دل میں ہوگی زبان سے وہی نکلے گی۔ دل کے اندر اچھائی ہے تو زبان سے اچھے کلمات نکلیں گے، دل کے اندر شر ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، خرابی ہے، برائی ہے تو زبان سے بھی شر کی باتیں نکلیں گی، زبان سے بھی بری باتیں نکلیں گی، زبان سے بھی فتنے والی باتیں نکلیں گی۔ انسان بھی سڑی سڑی گالیاں بکنے سے بھی نہیں شرمائے گا۔ فرمایا تیرا چہرہ تیرے دل کا آئینہ ہے۔ جیسے آئینے میں انسان صورت دیکھ لیتا ہے نا، اور اپنی صورت کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، صورت کی حقیقت اس کے سامنے آئینہ اجاگر کر دیتا ہے، ایسے انسان کا چہرہ دل کی بات بتلا دیتا ہے۔ اگر انسان شرما رہا ہے تو چہرے کے اوپر گلابی پن آ جاتے ہیں، حیا آ جاتی ہے، چہرہ بتلا دیتا ہے کہ اس آدمی کو شرم آ رہی ہے۔ اور اگر چہرے کے اوپر بے خوفی رہتی ہے اور وہ نڈر ہوتا ہے تو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دل نڈر ہے۔ تیسری بات فرمائی گئی، تیرے چہرے سے تیرے دل کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ چہرہ بتلا دیتے ہیں، چہرہ عکاس ہوتا ہے، چہرہ غماز ہوتا ہے، چہرہ دل کی بات کی چغلی کر دیتا ہے کہ دل میں کیا بات آ رہی ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، دل مرکز اعمال ہے، بگڑا ہوا دل نیکی نہیں کر سکتا، اور جب دل اچھا ہوگا تبھی تو انسان نیکی کرے گا۔ دیکھو انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا بالکل پاک و صاف، جب دل کو پاک کر لیا تو ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، اور جب دل ناپاک رہتا ہے تو ساری چیزیں ناپاک رہتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دل انسانی جسم میں بادشاہ ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، دل کا کام اور دماغ کا کام بتاتے ہوئے اور ہاتھ کا کام بتاتے ہوئے فرمایا دل کا کام تو کسی چیز کا ارادہ کرنا ہے، اور دماغ کا کام
اس ارادے کو مکمل کرنے کے لیے پروگرام بنانا اور تدبیر اور ترکیب اختیار کرنا ہے، اور پھر اس پروگرام کو ہاتھ کے ذریعے سے پورا کرنا ہے۔ مثلا انسان اگر نماز پڑھنا چاہے گا تو نماز پڑھنے کا ارادہ پہلے دل میں آئے گا، اچھا بھائی اذان ہو گئی چلو نماز پڑھنی۔ اب دماغ کا کام ہے کہ وہ یہ پروگرام بنائے گا کہ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن کہاں پڑھیں؟ مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں؟ اچھا نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز ہوتی نہیں، تو اب یہ دماغ پروگرام بناتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں یا گرم پانی سے وضو کریں۔ اچھا اگر بیمار ہے تو دماغ یہ بتلاتا ہے، ترکیب سجاتا ہے کہ پانی تمہیں نقصان پہنچائے گا، تم تیمم کر لو۔ غرض ہے کہ دل ارادے کے لیے، دماغ تدبیر کے لیے اور ہاتھ عمل کے لیے ہے۔ حضرت شیخ ابن عطا اسکندری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جن کا انتقال سن 709 ہجری میں ہے، فرماتے ہیں دل کیسے منور ہو سکتا ہے، دل کیسے نورانی ہو سکتا ہے؟ حال یہ ہے کہ اغیار کی صورتیں اس کے آئینے کے اندر موجود ہیں۔ پھر وہی بات کہ دل کو پاک و صاف کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے، اس کی ایگزامپل بالکل ایسی ہے، ادھارن اس کا بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی مکان مالک اپنے مکان کو پتوانا چاہتا ہے، پینٹر صاحب سے اس پر پینٹ کروانا چاہتا ہے، پتیا سے اس کو پتوانا چاہتا ہے۔ پتیا کو بلا لیا، مکان دکھا دیا، کمرے دکھا دیے، گیلری دکھا دی، باہر کی دیواریں دکھا دی کہ بھئی یہاں آپ کو پینٹ کرنا ہے۔ پتیا اپنے اوزار لے کر، بالٹی وغیرہ لے کر، برش لے کر آن پہنچا تو آتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جھاڑو لاؤ۔ کیوں بھئی جھاڑو کیوں مانگتا ہے پتیا؟ اس کا کام تو بھئی پوتنے کا ہے، پھر یہ جھاڑو کیوں مانگتا ہے؟ نہیں، وہ پتیا سمجھتا ہے کہ جب تک میں جھاڑو کے ذریعے کمرے میں لگے ہوئے مکڑی کے جالوں کو صاف نہیں کروں گا، جب تک میں جھاڑو کے ذریعے کمروں کی دیواروں پر لگی ہوئی دھول کو اور غبار کو صاف نہیں کروں گا، اس وقت تک یہ کمرے کا پینٹ درست نہیں ہو سکتا، اس کی پتائی درست نہیں ہو سکتی، لہذا پہلے جھاڑو سے وہ جھاڑ جھنکار صاف کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر دل کے کمرے کو پوتنا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد کے رنگ سے، تو پہلے توبہ کی جھاڑو سے گناہوں کو صاف کرنا پڑے گا، تب جا کر دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا، اور جب دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا تو خدا کی قسم سارے گناہوں سے بچ جائے گا، چوری سے، ڈکیتی سے، زناکاری سے، شراب نوشی سے، اسی طرح نقب زنی سے، حقوق مارنے سے، خودکشی سے، حرام کاموں سے، بری باتوں سے، اغلاط سے، سیاحت سے، سب سے بچ جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب سب سے بچ جائے گا تو پھر وہی ایک خدا پاس میں آ جائے گا، اور جب ایک خدا پاس میں آ جائے گا تو بس یہی تو مقصود و مطلوب ہے کہ آدمی یہی کہتا رہے کہ لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، کوئی موجود نہیں مگر اللہ موجود ہے، کوئی مقصود و مطلوب نہیں مگر اللہ مقصود و مطلوب ہے، اور کوئی معبود حقیقی نہیں مگر اللہ معبود حقیقی ہے۔ تو توبہ کی جھاڑو سے گناہوں کے جال اور گناہوں کی جناب دھول اور گناہوں کے غبار کو دور کیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی کی یاد کا رنگ دل کے نہا خانوں کی دیواروں پر چڑھ جائے گا۔ اس لیے پہلے جھاڑو سے صاف کرنا پڑتا ہے، اور جب جھاڑو سے صاف ہو گیا تو ساری چیزیں بالکل آئینے کی طرح ہو جاتی، صاف، بالکل پینٹ جو ہے چمکنے لگتا ہے اور گھر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اور رہنے والا اس میں رہنے کی
خواہش کرتا ہے کہ جلدی سے میں اپنا بیڈ بچھا لوں، بستر بچھا لوں، تکیا لگا لوں، سو جاؤں، میرے بچے آرام کریں. بھائی گھر کی پتائی میں سامان ادھر سے ادھر بہت ہو جاتا ہے، سامان کہیں کا کہیں رکھا جاتا ہے، ڈھونڈو تو ڈھونڈنے سے ملتا نہیں. لہذا بھائی جلدی سے سامان کو مرتب کرو، سامان کو منسب کرو اور جلدی سے کہو کہ بھائی جان اب آپ جائیے، آپ کا کام نہیں، آپ پوچھ چکے، آپ پینٹ کر چکے. اسی طرح روحانیت کا مسئلہ ہے، اسی طرح اللہ کی معرفت کا مسئلہ ہے. جب بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. دنیا کے محبوبوں کے اوپر انسان لات مار دیتا ہے. کیسا حسین اور کیسا جمیل کوئی یاد نہیں رہتی. اب تو بہت اچھے لگے کہ فلاں آدمی حسین ہے، فلاں سے میرا تعلق ہو جائے. نہیں، یہ تمام دنیا کے محبوب پیروں تلے آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد انسان کے دل پر غالب آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر بہت بڑی روحانیت اور بہت بڑی معرفت کی لیاقت رکھی ہے. ویسے انسان روز روز دل کرتا رہتا ہے، لیکن دل کی حقیقت انسان جانتا نہیں کہ کتنا بڑا ہے. یہ دل روز کہاں کرتے ہو، جانتے بھی ہو کیا ہے دل. دل روز کہاں کرتے ہو، جانتے بھی ہو کیا ہے دل. ظاہر میں ایک قطرہ خون ہے، باطن میں دریا ہے دل. کہ اللہ تعالی پہاڑوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں کے پانی میں کہیں نہیں سما سکتا. اللہ اگر سما سکتا ہے تو انسان کے دل میں سما سکتا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ کہتا ہے کہ دیکھ اپنے دل کو تو گناہوں سے پاک و صاف کر لے، پھر میں رہوں گا تیرے دل میں، میرے علاوہ تیرے دل میں کوئی رہے گا نہیں. رات اور دن تو اپنی میری یاد کے اندر اپنے سر کو دھنے گا اور تجھے بستر پر چین نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے عشق کی شمع تیرے دل کے نہا خانے میں روشن ہو جائے گی. لہذا پھر تو کسی طریقے سے بھی مجھ خدا کی یاد کے علاوہ چین اور سکون حاصل نہیں کرے گا. مجھ کو یاد آیا ایک ڈاکو، ایک لٹیرا جس کا بہت بڑا گینگ تھا، بہت بڑی پارٹی اور بہت بڑا گروہ. آپ کو تو معلوم ہے کہ ڈاکوؤں کے گروہ ہوتے ہیں، پوری کی پوری ان کی پارٹی ہوتی. جب ڈاکہ مارتے ہیں اللہم احفظنا تو ایک ڈاکو کچھ کرتا ہے، دوسرا ڈاکو کچھ کرتا ہے. کوئی پیرا دیتا ہے، کوئی گھر کی کنڈی کھولنے کے لیے تیار رہتا ہے، کوئی اشارے کرتا ہے، کوئی سیٹی بجاتا ہے. اپنے اپنے ان کے ورک اور کام ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالی نے بڑی کرم فرمائی کا معاملہ فرمایا، میرے دل کی دنیا جو برباد تھی اس کو آباد کر دیا. کہتا ہے وہ ڈاکو کہ ہم ایک مرتبہ اپنی پارٹی کے ساتھ ایک جگہ ڈکیتی مارنے کے ارادے سے چلے. چلتے رہے چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کھجور کے 3 پیڑ لگے ہوئے تھے، 3 درخت تھے. میں اور میرے ساتھی بولے کہ بھائی چلتے چلتے تھک گئے ہیں، لاؤ تھوڑی دیر سستا لیں، آرام کر لیں، پھر آگے چلیں گے. چنانچہ ہم سب لوگ بیٹھ گئے. ہم نے دیکھا کہ ان 3 درختوں میں سے ایک درخت پر، ایک پیڑ کے اوپر کھجوریں بالکل نہیں تھیں اور باقی 2 پیڑوں کے اوپر کھجوریں موجود تھیں. دونوں پیڑوں پر خوب خوب کھجوریں تھیں. ایک پیڑ بالکل خالی. ہم نے سوچا کہ بھئی عجیب و غریب مسئلہ ہے، خدا کی قدرت تو دیکھو، 2 پیڑوں پر تو کھجوریں ہی کھجوریں اور ایک پیڑ کھجوروں سے بالکل خالی. ہم نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے اور وہ چڑیا اس پیڑ کے اوپر بار بار جاتی ہے
جس کے اندر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور کھجور توڑ کر اپنی چونچ میں دباتی ہے اور دبا کر اس پیڑ پر آتی ہے جہاں کھجوریں نہیں تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ یا اللہ، یہ چڑیا یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ اس کو کیا ہو گیا؟ بار بار آتی کھجور جناب جتنی بھی اس کے چونچ میں آ سکے وہ لاتی ہے چونچ میں دبا کر، اور اس پیڑ پر آتی ہے جو کھجوروں سے بالکل خالی تھا۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اس پیڑ کے قریب جا کر دیکھو کہ کیا ماد رہا ہے، یہ کیا کر رہی ہے چڑیا، یہ گوریا کیا کر رہی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ 10 مرتبہ اس نے ایسا ہی کیا، کھجور چونچ میں دبا کر لے جاتی اور اس درخت پر جاتی جہاں کھجوریں موجود نہیں تھی، جو گنجا پیڑ تھا، پھلوں سے خالی۔ چنانچہ ہم سب لوگ اس پیڑ کے قریب پہنچے جہاں کھجوریں نہیں تھیں، کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا بھئی اپنے ساتھیوں سے میں نے کہا کہ بھئی میں تم سب لوگوں کا سردار ہوں، میں اوپر چڑھ کر دیکھتا ہوں کہ یہ چڑیا کھجوریں کہاں لے کر جا رہی۔ چنانچہ وہ کہتا ہے میں درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اب جب درخت پر میں چڑھا تو میں بہت زیادہ ایک دم چکرا گیا، بڑا عجیب و غریب میں نے منظر دیکھا، اور وہ منظر دیکھا کہ اس درخت کے اوپر اس کی ایک ٹہنی پر ایک اندھا سانپ لپٹا ہوا تھا، اور اس اندھے سانپ کا منہ کھلا ہوا تھا، اور وہ چڑیا اپنی چونچ میں کھجوریں دبا دبا کر اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے یہ دیکھ کر میں رونے لگا، ایک دم میری ہڑکی بن گئی، اور میں نے کہا کہ پروردگار تیری قدرت کتنی عجیب و غریب ہے، تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا بے نظیر بے مثال ہے کہ لا نظیر لک ولا ند لک ولا مثال لک ولا مشابہ لک، تو کتنا عظیم الشان فخیم الشان جلیل الشان ہے۔ اے مالک، یہ تو وہ سانپ ہے کہ جس کو جان سے مار ڈالنے کا تیرے پیغمبر نے حکم دیا، لیکن جب تو نے اسے اندھا کیا اور یہ سانپ اپنی روزی اپنا رزق تلاش کرنے کے واسطے کہیں جا نہیں سکتا کیونکہ یہ اندھا ہے، تو پروردگار تو نے اس اندھے سانپ کو روزی دینے کے واسطے اس چڑیا سے کام لینا شروع کر دیا۔ سچ کہا ہے کہ اللہ جب چاہے جیسے چاہے جس سے چاہے کام لے لے، کسی کی جناب قدرت نہیں، اور اللہ کی نرالی سرکار میں کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں۔ قیامت میں بھی جب سارے لوگ متقدمین متاخرین سب جمع کر لیے جائیں گے، مرد بھی عورتیں بھی انبیاء بھی رسول بھی فقراء بھی یتامى بھی مساکین بھی عرب کے بھی عجم کے بھی کالے بھی اور گورے بھی ٹھگنے بھی اور لمبے بھی شہر والے بھی اور گاؤں والے بھی، تو اس وقت تمام کے تمام فرشتے تمام کے تمام افراد سامنے ہوں گے، لیکن جبریل فرشتہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے کچھ بول نہیں پائے گا۔ اللہ کی سرکار اتنی عظیم الشان ہے، جبریل بھی تو اسی کے تابع ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بولے گا نہیں قیامت میں بھی۔ یوم یقوم الروح صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ بولنے والا بولے گا بھی تو بالکل درست بات کہے گا، حق بات، کلیئر بات، یہ نہیں کہ وہاں جھوٹ بات کہنا نا، وہاں تو جھوٹ بولنے کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کافر اور مشرکین اول ویلے میں جھوٹ بولیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کے اعضاء کو زبان دے دے گا۔ بہرحال پروردگار تو اس چڑیا سے اس سانپ کی خدمت کروا رہے، واقعی اس چڑیا کا دل بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے،
اور تو نے وعدہ کیا کہ ہر جاندار کی روزی مجھ خدا کے ذمے ہے. اللہ تو یہ اپنا وعدہ کیسے پورا کر رہے؟ انسان دنیا کے اندر وعدہ کر لیتے ہیں لیکن اس کو نبھاتے نہیں. وعدے کے سلسلے میں میرا مستقل بیان موجود ہے, مستقل کیسٹ موجود ہے وعدے کے پاس, کہ وعدے کی شریعت اسلامیہ میں کتنی اہمیت ہے کہ قیامت میں وعدے کے بارے میں باس پرس کی جائے گی. اس نے فرمایا گیا کہ وعدہ کر کے پورا کیا کرو بشرطے کہ جائز وعدہ ہو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ روزی پہنچاؤں گا اور تو چڑیا کے ذریعے اس اندھے سانپ کی روزی پہنچا رہا ہے. تو نے سچ فرمایا تھا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. تو اس اندھے سانپ کو اس چڑیا کے ذریعے پلوا رہا ہے اور روزی بھی کیسی تازی تازی کھجوریں اس سانپ کے پیٹ میں پہنچ رہی. اور میں انسان ہو کر اشرف المخلوقات ہو کر ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کا سردار بنا ہوا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے اپنی ذات پر. بس اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے اس ڈاکو کے دل کی دنیا کو آباد کر رہے. میں انسان ہوں, اس چڑیا کو تو نے سانپ کی خدمت پر لگا رکھا ہے اتنے اچھے کام پر, اور میں انسان ہو کر ڈکیتی مارتا پھر رہا ہوں, برے کام کرتا پھر رہا ہوں. یہ بات اس نے زور سے کہی اور رو کر کہی. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ میرے بندے, اگرچہ تو ڈاکوؤں کا سردار ہے لیکن میرا دروازہ توبہ کے واسطے کھلا ہوا ہے. آجا آجا, میری رحمت تجھے گلے سے لگا لے گی. میری رحمت کی چادر تیری ڈکیتی سے زیادہ بڑی ہے. یہ میرے بندے, اگر تو 100 بار بھی توبہ کو توڑ کر میرے دروازے کو کھٹکھٹائے گا تو میں دروازہ کھول دوں گا. اتنا کریم رب ہوں میں. اس نے فرمایا مولانا روم علیہ الرحمہ نے کہ بازا بازا ہراچ ہستی بازا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا 100 بار توبہ شکستی بازا. بازا کا مطلب واپس آ جا. اگر تو 100 بار بھی توبہ کو توڑ چکا ہے پھر بھی آ جا, میں تیری توبہ کو ضرور قبول کروں گا. بس دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ بس میں نے سوچا کہ میرا رب کتنا کریم ہے, میں نے کتنا اس کے خلاف کیا, کتنا اس کی بارگاہ سے بغاوت کی, اور اس کے باوجود وہ کہتا ہے آجا آجا. ارے چلو, صبح کا بھولا اگر شام کو اپنے گھر آ جائے تو اس کو بھولا تھوڑا ہی کہتے ہیں. بس میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور سر پر خاک ڈالتے ہوئے چلاتے ہوئے میں کہتا رہا علی قال التوبہ التوبہ, یعنی پروردگار واقعی تو مجھے معاف کر دے. بس اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ تو نے توبہ کی, ہم نے تیری توبہ کو قبول کیا. جا, ہم نے تجھے آج ایسا کر دیا جیسے تو ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے, اتنا پاک کر دیا تجھے. چنانچہ وہ پکی سچی توبہ کرنے کے بعد, توبۃ النصوح جس کو کہتے ہیں, اپنے دل کو نورانی کرنے کے بعد, اپنے دل کو منور کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے پاس آیا. انہوں نے دیکھا کہ اس نے تو اپنی تلوار ولوار سب چھوڑ دی, اس کی تلوار کہاں چلی گئی؟ بولا میں نے تو تلوار توڑ کر پھینک دی. تجھے کیا ہو گیا؟ ساتھی بولے تو نے تو ہمیں ڈرا دیا. کہنے لگا میں اللہ کی بارگاہ سے نکلا ہوا تھا, مردود تھا, اب میں نے اللہ تبارک و تعالی سے صلح کر لی ہے, اب میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا چراغ میرے دل کے ظلمت کدے میں جلا دیا. اب میرا دل نورانی بن گیا، اور چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، سرقہ کرنا، زنا کرنا اور اس کے علاوہ تمام کے تمام گناہ، یہ تو ظلمت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، دوزخ کی جانب لے جانے والی چیزیں ہیں. ارے میں تو مردود بارگاہ الہی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کے اس نے دستگیری فرمائی، میرے دل کو جناب نورانی کر دیا، اور جب دل نورانی ہو گیا تو ظاہر ہے کہ مجھے سچی پکی توبہ نصیب ہو گئی. سارا واقعہ اس نے جناب سنا دیا. جب ساتھیوں نے یہ بات دیکھی کہ اچھا ہمارے سردار نے پکی سچی توبہ کر لی، اور ہمارے سردار نے اپنی تلوار توڑ ڈالی، اور ہمارے سردار نے اپنے اندھیرے دل کو نور الہی سے منور کر لیا، اس میں اجالا کر لیا، بولے کہ سردار ہم بھی اپنی تلواریں تمہیں دیکھ کر توڑ ڈالتے ہیں، کیونکہ تمہاری توبہ کا اثر ہمارے دلوں پر بھی پڑ رہا ہے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ اچھے آدمی کی اچھی نیت کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے. جیسے اچھی صحبت سے اچھا اثر پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی بری صحبت سے برا اثر پیدا ہوتا ہے. سارے ڈاکوؤں نے جتنے اس کے ساتھی تھے اپنی اپنی تلواریں توڑ دیں، کپڑے اتار پھینکے، اور مکہ معظمہ کے جانے کے ارادے سے احرام باندھ لیا. وہ کہاں تو چوری کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کہاں ایک دم احرام باندھ لیا. اللہ تعالیٰ جب پلٹنے پر آتا ہے تو اس کو دیر نہیں لگتی، بڑے بڑے بدماشوں کو بزرگ بنا دیتا ہے. چنانچہ احرام باندھ لیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ احرام مرد کا بالکل بے سلا تہمد اور بے سلی چادر، یہ مرد کا احرام ہے. سر ننگا رہتا ہے. ابھی حج کا زمانہ انشاءاللہ آنے والا ہے، اس میں بہت سے حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جائیں گے. وہ احرام باندھ کر جائیں گے، سفید سفید چادروں میں ملبوس ہو کر جائیں گے. عورت کا بھی ایک احرام ہوتا ہے. عورت کے حج کے بارے میں میری مستقل کیسٹ موجود ہے کہ عورت کیسے حج کرے، اس کو سننا چاہیے. جو عورتیں حج کو جا رہی اس کو لے کر سنیں. ایسے ہی جو مرد حج کو جا رہے ہیں وہ حج بیت اللہ والی کیسٹ لے کر سنیں. پورا طریقہ اس کے اندر حج کا بیان کیا گیا کہ کیسے کیسے آدمی کو وہاں جا کر طواف کرنا، اور کیسے کیسے جناب وہاں جانے کے بعد اس کو مناسک حج ادا کرنی ہے. بہرحال احرام باندھا اور 3 دن تک جنگل میں چلتے رہے. پھر ایک بستی میں داخل ہوئے. غور سے سنو، بہت شاندار واقعہ ہے یہ. چلتے چلتے ایک بستی میں داخل ہوئے. ہم نے دیکھا چلتے چلتے کہ اس بستی میں ایک اندھی بڑھیا ہے، بالکل نابینا بلائنڈ بڑھیا. جب ہم اس اندھی بڑھیا کے پاس سے گزرے تو اس نے ہم سے سوال کیا اور یہ کہا کہ اے راہگیرو رک جاؤ، اے چلنے والے رک جاؤ. ہم رک گئے. جب ہم رک گئے تو اس اندھی بڑھیا نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے اندر کوئی اس نام کا آدمی بھی موجود ہے جو پہلے تمہارا سردار رہ چکا ہے؟ اب ہم بالکل ہکا بکا رہ گئے کہ یا اللہ، اس بڑھیا کو کیسے پتا چلا ہمارے بارے میں یا ہمارے سردار کے بارے میں؟ ہم تو اس وقت احرام باندھے ہوئے، اس بڑھیا کو کیسے پتا چلا؟ اس بڑھیا سے تو ہماری کوئی جان پہچان تھی نہیں. تو ہم نے کہا کہ ہاں، ہمارے اندر وہ آدمی موجود ہے جس کو اے بڑھیا آپ معلوم کر رہی ہیں. تو اندھی بڑھیا بولی کہ میرا لڑکا مر گیا ہے اور اس نے اپنے پیچھے یہ کچھ کپڑے چھوڑے ہیں. میں نے 3 دن مسلسل خواب دیکھا اور مسلسل 3 دن سے یہ خواب دیکھ رہی ہوں کہ میرے خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے. مجھ اندھی بڑھیا کے خواب میں حضور تشریف لا رہے ہیں اور تشریف لا کر 3 راتوں سے مسلسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یہ فرما رہے ہیں کہ بڑھیا فلاں فلاں مقام سے کچھ لوگ چل کر آ رہے ہیں، ان کے سردار نے پکی سچی توبہ کر لی ہے، ان سارے ساتھیوں نے پکی سچی توبہ کر لی ہے، لہذا یہ اپنے لڑکے کے کپڑے ان کے
ان آدمیوں کے سردار کو دے دینا اور یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ نے تیری سفارش کی ہے. اللہ اکبر. 3 دن خواب میں آ کر یہ بات فرمائی. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ بڑھیا نے مجھے وہ کپڑے دے دیے اور میں نے وہ کپڑے سینے سے لگا لیے کہ یا اللہ، میں بولا کہ خدا تعالیٰ کتنا کریم کتنا عظیم ہے کہ اس نے مجھ ڈاکو کو ڈاکوؤں کے سردار کو معاف کر دیا، اور اس کا نبی اور اس کا رسول کتنا شاندار ہے کہ پہننے کے واسطے خواب میں آ کر مجھے کپڑے دلوا دیے. اللہ بھی اچھا اور رسول بھی اچھا. میں نے وہ کپڑے لے لیے اور میں مکہ معظمہ کے ارادے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑا. ہاں، جب دل نورانی ہو جاتا ہے تو انسان یہ اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے. اس لیے دل کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا رب